بسم اللہ. آج ہم حیوانات یعنی جانور اردو میں اور انگریزی میں اینیملز، جو نام ہم پہلے یاد کر چکے ہیں جانوروں کے، اس کو ہم 3 زبانوں میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے عربی میں، اس کے بعد اردو میں اور پھر انگریزی میں. تو پھر شروع کرتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں یہ اینیملز جانوروں کے نام کتنی اچھی طرح سے یاد ہو گئے جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں. تو مجھے بھی کہیں بھولیں گے تو پھر ہم اس کو بعد میں اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. تو آپ ایسا کریں کہ جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو میں پورا دکھا دوں. جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے باکسز اپنے پیپر پر بنا لیں اور پوری الف با یا تک لکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ ان پر نام لکھیے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ میرے ساتھ مجھے یاد کرائیں. ہم نے سب سے پہلے الف سے ہمیں نام لکھنا ہے. الف سے ارنب. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے یہ یاد کیا تھا ارنب. پہلے ہم سارا اس کو عربی میں لکھ لیتے ہیں، پھر انگلش میں لکھیں گے، پھر اردو میں. ارنب. با سے بطہ، یہ مجھے یاد ہے. جو مجھے بھول جائے گا وہ پھر آپ مجھے یاد کرا دیجیے گا. تا سے تمساح. تمساح. ثا سے اوکے جمل. ح حربا. خ خفاش. جب ایسے پہلے لکھ رہی تھی نا تو مجھے 2-3 بھول گئے تھے، پھر میں نے اس کو لسٹ میں سے دیکھ کے اچھی طرح سے بعد میں یاد کیا تھا. تو جہاں پر آپ کو بھول جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ابھی میرے ساتھ چاہے تو پہلے ہی آپ اس کو ابھی یہاں پر ہی بند کر دیں اور پہلے سے خود لکھ لیں، کیونکہ آپ نے پچھلی والی ویڈیوز اچھی طرح سے دیکھی ہیں نا. خفاش. اوکے، پھر دال سے تھا تو بن. اس کی تشکیل دینی ضروری نہیں ہے. زبر زیر بالکل آپ نے نہیں ڈالنی، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں اس کو اور کیسے پھر لکھنا ہے. بن، یہ مجھے پہلے بھول گیا تھا. رنا. زرافہ، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں ہم. سین سے سنجاب. شین کیوٹ. شبل. شبل. صاد سور. سور. ضاد ضاد. ضفدع. ضفدع. اور طا سے طا. طا. ابھی میں چھوڑ رہی ہوں، مجھے نہیں یاد آ رہا. ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے. ظبیون. ظبیون. عین عصفور. ویسے اور نام بھی مجھے یاد ہیں، لیکن میں وہ نہیں لکھ رہی جانوروں کے. بس جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں 5 to 9 بکس میں ہم نے کیے، ہم صرف اسی اینیملز کے ناموں کو لکھ رہے ہیں. غین. غین. اوکے. فا. فیل. قاف. قرد. کاف. کن. غارن. کنغر. لام. لبوہ. آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لبوہ. میم. ماعز. معیز. کوشش کریں کہ جب ہم عربی بولیں تو عربی ہی بولیں، اردو کی طرح عربی کو نہیں بولنا ہے. نون. نون، کیونکہ میرا نام نون سے شروع ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے. نحل.
واو ودیع. ودیع ہی تھا نا؟ نہیں یہ تو اس کا ایڈجیکٹو تھا. ہاں سے دو نام نے یاد کیے تھے. ایک ہرا تھا، ہرا، اور ایک ہد. ہد قرآن میں بھی آتا ہے. اور یا سے اور ایک اور بھی ہم نے کیا تھا یا سے. کس کو یاد آ رہا ہے؟ یمامہ. جیسے ہم نے سیرہ میں وہ جو کیریکٹرز میں ہم یاد کر رہے تھے نا، حبشی، ان کو کہتے تھے حبشی کے اپوزٹ میں کون لڑائی کر رہا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کیا کیا کہ بلاتے تھے؟ ابن حمامہ. تو حمامہ اور یمامہ. سو یہاں پر میں حمامہ نہیں لکھ رہی، یمامہ. حمامہ بھی ایک پرندے کا نام ہے. اچھا، کبوتر کو کہتے ہیں حمامہ. تو یہ سب نام اب بھول کون سا رہا ہے مجھے؟ غین سے اور طا سے. تو آپ کو یاد ہوگا طا سے. اب میں تھوڑا سا سوچتی ہوں. اوہ یس، یہ مجھے یاد آ گیا. طاؤس. طاؤس کئی بار ہمیں ایسے بھول جاتا ہے. طاؤس ڈبل واو تھا نا، طاؤس. لیکن ہم چلیں اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں، طاؤس. اور غین سے کیا تھا وہ میں دیکھ رہی ہوں، صبر نہیں ہو رہا مجھ سے. او یس، غزال. گیزو. ٹھیک ہے، اردو میں غزال ہی کہتے ہیں. چلیں، یہ تو میں نے سارے نام لکھ دیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یا تو لکھ کر ویڈیو آن کر کے دیکھ لیا ہوگا، یا پھر اب دیکھ کر آپ پھر لکھیں گے. یہ آپ کے اوپر ہے. اچھا، ابھی ہم نے صرف اینیملز، حیوانات کے نام لکھے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلیں گے اور انگریزی میں کہانی پڑھیں گے. پہلے انگریزی میں پڑھ لیں. چلیں. Animals in the great forest picnic. Animals great forest picnic. ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں. Animals picnic ایسے کر لیتے ہیں. 1 minute. Animals picnic. Where؟ کہاں پر؟ In the forest, in the great forest. Animals picnic. Animals picnic. In the great forest. سو اس کو ہم بعد میں کریں گے. چلیں، اب میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. Once upon a sunny morning, deep in the forest, a little lion cub named Brave Lion Cub woke up with a big idea. I want to have the biggest, happiest picnic the forest has ever seen, he roared, not loudly, just excitedly. So Brave Lion Cub packed a blanket and called his best friend, the strong monkey. Let's invite everyone, said the strong monkey, doing a backflip. Even the blue chameleon, who
They sent out little leaf letters through the active honeybee and the amusing sparrow. Soon the friends started arriving. The hard-working bear brought big jars of honey. The blue giraffe carried apples high up in her mouth. The laughing frog couldn't stop smiling. The bat and the dove came fluttering with fruit. The smart elephant carried watermelon with his trunk. The golden wolf brought crispy forest bread. The white duck waddled in with bubbles. The hoopoe brought shiny feathers for everyone to wear. The kind reindeer and the joyful caribou raced in with laughter. The white rabbit brought crunchy carrots. The small kangaroo bounced in with a big bag of berries. The funny peacock did silly jumps and landed in the berry bowl. Splash! The little but brave lion cub laughed. It's okay, we have more. But suddenly, rustle, rustle, something dark and scaly crept near. It was the green alligator. Everyone froze. But the green alligator smiled gently and said, "Don't worry, I brought mangoes. I may look scary, but I love parties." Everyone laughed, even the blue chameleon, whose turned pink with joy. Then came the gazelle and the cute deer, twirling and dancing. The happy squirrel brought tiny cookies. The happy caterpillar, or Yara the caterpillar, made a necklace from petals. The wise goat told a funny story. The peacock made everyone stop and stare with his magical feathers. And oh no, a tiny silent cockroach out of the cookie basket. Oh! Some animals screamed, but brave lion cub smiled. Everyone is welcome if they are kind. The silent cockroach bowed and said, "I brought raisins." As the sun began to set, all the animals sat around the big blanket, eating, laughing, and sharing stories. Gentle Lioness looked up at the orange sky and whispered, "This is what friendship tastes like." And all the animals cheered to the biggest, happiest forest picnic ever. Alhamdulillah, they all said together. And the reader, I, you, everyone, we smiled and added, "Thank you, God, for all the amazing, cute animals you created for us. They make the world beautiful, and so do our stories." Ta-da! Okay, तो ये तो थी इंग्लिश में कहानी. अब ये भी हो सकता है कि आप उर्दू की कहानी अभी बाद में सुन रहे हो, या शायद पहले आपने सुन ली हो. आप फॉरवर्ड करके पहले भी सुन सकते हैं. खैर, इसको अब मैं पढ़ती हूँ. आप इसको सुनने के बाद अंग्रेज़ी की कहानी एक बार फिर सुनिएगा, ठीक है? अगर इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से अभी हमें नहीं आती और हम अभी सीख रहे हैं. तो जंगल की बड़ी दावत में शामिल जानवर. एक दिन सुबह की नरम धूप में घने जंगल के बीचों बीच एक नन्हे शेर के बच्चे ने आंखें खोली. उसका नाम था बहादुर शेर का बच्चा, और आज उसके दिल में एक ज़बरदस्त ख्याल आया.
میں جنگل کی سب سے بڑی سب سے خوشی بھری دعوت رکھنا چاہتا ہوں، اس نے جوش سے کہا، چلا کر نہیں، بس خوشی سے۔ اس نے ایک چادر باندھی اور اپنے سب سے اچھے دوست کو بلایا، طاقتور بندر، چلو سب کو بلاتے ہیں۔ طاقتور بندر نے کہا، اچھلتے ہوئے کلا بازی لگائی، حتیٰ کہ نیلا گرگٹ جو دن بھر چھپا رہتا ہے۔ انہوں نے چھوٹے پتے نما خطوط تیار کیے اور انہیں چست شہد کی مکھی اور مزاحیہ چڑیا کے ذریعے بھیج دیا۔ جلد ہی دوست آنا شروع ہو گئے۔ محنتی ریچھ نے شہد کے بڑے بڑے مرتبان لائے، نیلی زرافہ نے اونچی گردن سے سیب لائے، ہنستا ہوا مینڈک مسکراہٹ روک نہ سکا، چمگادڑ اور فاختہ پھلوں کے ساتھ پھڑپھڑاتے ہوئے آئے، ذہین ہاتھی نے سونڈ سے تربوز اٹھایا ہوا تھا، سنہرا بھیڑیا کرکری جنگلی روٹی لایا، سفید بطخ بلبلوں کے ساتھ چلتی آئی، ہدہد سب کے لیے چمکتے ہوئے پر لایا، مہربان ہرن اور خوش مزاج کیربو ہنستے ہوئے دوڑتے چلے آئے، سفید خرگوش خستہ گاجریں لایا، چھوٹا کینگرو بیر سے بھری تھیلی کے ساتھ اچھلتا آیا، مزاحیہ مور نے الٹے سیدھی کلابازیاں لگائیں اور بیر کے پیالے میں جا گرا، چھپاک۔ بہادر شیر کا بچہ ہنس پڑا، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ لیکن اچانک سرسراہٹ، کچھ سیاہ اور کھردرا قریب رینگتا آیا، وہ تھا سبز مگرمچھ۔ سب رک گئے، مگر سبز مگرمچھ نرمی سے مسکرایا اور بولا، پریشان نہ ہو، میں آم لایا ہوں، میں ڈراؤنا لگ سکتا ہوں لیکن مجھے پارٹیاں پسند ہیں۔ سب ہنس پڑے، حتیٰ کہ نیلا گرگٹ بھی، جو خوشی میں گلابی ہو گیا۔ پھر غزال اور پیارا ہرن ناچتے جھومتے آئے، خوش گلیری نے چھوٹے چھوٹے بسکٹ لائے، کیٹرپلر سونڈی یا کیڑے نے پھولوں سے ہار بنایا، عقل مند بکری نے مزاحیہ کہانی سنائی، مور نے اپنے جادو جیسے پر دکھائے اور سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ارے او نہیں، بسکٹوں کی ٹوکری سے ایک ننھا سا خاموش کاکروچ باہر نکلا۔ کچھ جانور چیخ اٹھے، مگر بہادر شیر کا بچہ مسکرایا، ہر کوئی خوش آمدید ہے اگر وہ مہربان ہو۔ خاموش کاکروچ جھکا اور بولا، میں کشمش لایا ہوں۔ جو سورج غروب ہوا، سب جانور بڑی چادر کے گرد بیٹھ گئے، انہوں نے کھایا، ہنسا اور کہانیاں سنائیں۔ نرم دل شیرنی نے نارنجی آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، دوستی کا ذائقہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اور سب جانوروں نے خوشی سے نعرہ لگایا، جنگل کی سب سے بڑی سب سے خوشی بھری دعوت کے نام۔ الحمدللہ، سب نے ایک آواز میں کہا، اور سننے والا مسکرا کر بولا، یا پڑھنے والا جو کہ میں اور آپ ہیں، اے خدا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے لیے اتنے پیارے پیارے خوبصورت جانور بنائے جو دنیا کو بھی خوبصورت کرتے ہیں اور دنیا کو بھی حسین بناتے ہیں اور ہماری کہانیوں کو بھی۔ ٹاڈا! اچھا، اب آپ نے کہانی بھی سن لی، اب آپ یہ کریں گے، جس کا دل چاہے وہ کہانی لکھ سکتا ہے یہاں سے دیکھ کر، جس کا دل چاہتا ہے وہ کہانی میں سے اب صرف وہ لفظ نکالے گا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہانی میں جانور کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کیریکٹرسٹک، اس کی ایک خصوصیت، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ اردو میں نکال سکتے ہیں یا انگریزی میں، جیسے آپ کا دل چاہے، تو میں پہلے اردو میں نکال لوں۔ بہادر کون تھا؟ بہادر صفت ہے نا شیر کے بچے کی، تو شیر کے بچے کو ایسا کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کلرز ہیں تو آپ کلرز کر لیجئے گا، ورنہ ہم صفت کو، یا ایڈجیکٹیو انگلش میں کہیں گے ایڈجیکٹیو، یا اس کی صفت، اس جانور کی صفت یا اس جانور کی خصوصیت جو اس کے اندر تھی، اس کو ہم کریں گے سرکل میں،
اور جو جانور ہے اس کو ہم کریں گے ٹرائنگل میں، یا اسکوئر کر لیتے ہیں، اسکوئر میں، ٹھیک ہے. جانور، تو جانور کون ہے یہاں پر؟ شیر کا بچہ. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ریکٹینگل میں کریں گے. شیر کا بچہ ریکٹینگل میں اور سرکل میں بہادر. اب میں سارا نہیں کروں گی، وہ آپ لوگ خود کر لیجیے گا، بس مثال کے طور پر کچھ آپ کو دکھا دیتی ہوں. طاقتور بندر. طاقتور کیا ہے؟ اس کی خصوصیت انگریزی میں کیریکٹرسٹک، اور صفت یا ایڈجیکٹو اس کو یاد کر لیجیے گا. اور بندر، ٹھیک ہے. نیلا. نیلا اس کی صفت ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے. اور گرگٹ جانور کا نام ہے. اب ہم انگلش میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. انگلش میں اسٹرانگ منکی. اسٹرانگ اس کا ایڈجیکٹو ہے تو ہم نے سرکل میں کیا، اور منکی جانور کا نام، اسم، ناؤن، تو پھر ہم اس کو ریکٹینگل میں کریں گے. بلو کھمیلین. کھمیلین جو رنگ بدلتی ہے چھپکلی، اور بلو اس کی کیریکٹرسٹکس ایڈجیکٹو ہے تو پھر ہم ایڈجیکٹو اس لفظ کا نام ہے جو خصوصیت ہوتی ہے کسی کی. جیسے اس کی خصوصیت لیزی نہیں تھی، ہارڈ ورکنگ. کس کی؟ اب اس کو ذرا سرکل کرنا مشکل ہوئے گا، لیکن چلیں اس کو ایسے سرکل کرتے ہیں. ہارڈ ورکنگ. اور بیئر کی یہ خصوصیت تھی، بیئر کی، ٹھیک ہے. ہنی بی. ہنی بی اور ایکٹیو، لیزی نہیں تھی وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایکٹیو کر دے. امیوزنگ. امیوزنگ، اسٹرینج یہ اس کی ایڈجیکٹو تھا. اور اسپیرو نام، اسم. چلیں اب بریو. بریو اس کی خصوصیت یعنی اس کی صفت تھی، اس کے کام وہ ایسے پہچانا جا رہا تھا. اور لائن اس کا نام تھا اس جانور کا. چلیں یہ اسٹرانگ منکی ہمارا ہو گیا. آپ اس کو اس طرح سے اسٹوری میں سے اس کو اس طرح سے نکال لیجیے گا. جس کا دل چاہتا ہے وہ لکھ لے، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، وہ تو ہارڈ ورکنگ بیئر میں سے بھی ہو سکتا ہے. اینی ویز ٹھیک ہے. اب ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں ہم. اب آپ نے یہاں پر جو ہم شروع میں لکھ رہے تھے نا، میں نے صرف عربی میں لکھا تھا. اب آپ انگریزی میں اور اردو میں خود لکھیں گے جیسے آپ نے عربی میں لکھا تھا. تو سب سے پہلے میں ایک اور کلر لے لیتی ہوں. اردو میں خرگوش. میں نے صرف جانوروں کے نام لکھے ہیں یہاں پہ، رائٹ. خرگوش. بطہ از بطخ. پھر مگرمچھ. اور پھر کیا آئے گا؟ بیل. باقی آپ خود لکھیے گا. نیچے میں لکھ دیتی ہوں اس کی انگلش میں ہم یہ کلر لے لیتے ہیں. ریبٹ. ریبٹ. ڈک. ایلیگیٹر. کروکوڈائل بھی ہوتا ہے. ایلیگیٹر جس کا ایسے آگے یو شیپ میں منہ ہوتا ہے، تو یہ ایلیگیٹر تھا اس کے اندر. ایلیگیٹر. ہمارے پاس اردو میں بھی 2 لفظ ہیں، گھڑیال اور مگرمچھ، لیکن ابھی ہم مگرمچھ اور ایلیگیٹر کر رہے ہیں. اور بل انگلش میں کہیں گے بل. اوکے، بس آپ نے خود سے ساری یہ کمپلیٹ کرنے ہیں ایسے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کلرز نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو بلیک میں لکھ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے عربی، پھر انگلش، اور پھر آخر میں ہم نے اردو اور پھر انگلش لکھا ہے. ہم نے 3 زبانوں میں ایک لفظ کو کہنا سیکھا ہے. ہم نے ان جانوروں کے ناموں کو 3 زبانوں میں سیکھا ہے، اور اس کو اسٹوری میں ہم نے دیکھا ہے، رائٹ. اور انگلش اور اردو میں، اور یہاں پر میرے پاس عربی میں بھی ہے، لیکن ہم ابھی اس کو لکھیں گے نہیں. آپ بس میرے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. ہم ڈھونڈیں گے کس کو؟ ہم حیوانات ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
حیوانات القرد، اس کو ہم نے ریکٹینگل میں کیا تھا القرد. اور شبل کہاں گیا؟ یہ شبل ہے، القرد. اور کون تھا؟ الحربا. اور نشیط، النحلة، العصفور، اصدقاء یہ اس کے فرینڈز، الدب، الزرافة، الضفدع، الخفاش، الفیل. فتن تھا نا، الفتین، الفیل، الفتن، الذئب، البطة، الهدهد، الرنة، رینڈیئر ہم نے کیربو پڑھا تھا نا ایک کہانی میں، یعنی بارہ سنگا، یا وہ سینٹا کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اس کی گاڑی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت برفانی علاقے میں جو رہتے ہیں نا ہرن، ان کو کہتے ہیں الرنہ. اور جو دوسرا والا عام ہرن جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہاں پر ہیں، میرا خیال ہے مل جائیں گے. ذبیون کیا تھا نا ہم نے، ذبیون. تو بہرحال ذبیون، اس بات کو دیکھیے کہ ذبیون اور غزال یہ سب ہرن کی قسمیں ہیں. ذبیون، غزال اور رنہ کیریبو، وہ جو برف والی جگہوں پہ رہتے ہیں نا، ٹھنڈی جگہوں پہ رہتے ہیں. اچھا اب واپس آتے ہیں. الارنب، الکنغر، کینگرو کو، الطاؤوس، پیکاک، دہقان، الشبل. پھر اس نے کیا کیا، کون آیا تھا؟ وہ آیا تھا نا اچھا ہربا، لا باس. اس نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اور بھی ہے ہمارے پاس، کیونکہ کیا گر گیا تھا، وہ بیریز گر گئی تھی نا. اچھا تمساح آیا تھا تو ڈر گئے تھے نا سب. تمساح الاخضر ہیں. اور لا تقلقوا، تو بڑی پریشانی ہو، اس نے کہا تھا نا. اور پھر سب نے مسکرا دیے تھے. اچھا سنجاب کون ہے؟ سنجاب. اسکوئرل، گلہری. پھر یرقہ، الماعز. اب آپ دیکھ رہے ہیں ال ساتھ میں لگ گیا. ال کا مطلب ہوتا ہے دا، رائٹ. ایک ہم نے کہا تھا گوٹ، اور اگر ہم کہیں دا گوٹ، تو جب ہم دا گوٹ کہیں گے تو ال جو ہے نا یہ الف لام ال لگ جاتا ہے. ال تو اب یہ کوئی خاص والی ال ہے نا، الماعز. الماعز کیسی تھی؟ حکیم. ٹھیک ہے، اس نے کہانی سنائی تھی، قصہ. الطاؤوس، پیکاک. اور سرسور سامت تھا، سرسور وہ بسکٹس میں سے نکلا تھا نا. صرخہ، سب نے چیخا تھا. لیکن الشبل الشجاع، الشبل الشجاع. ابتسم وقال، وہ ہنسا تھا، اس نے کہا الجمیع مرحب به، سب خوش آمدید، لیکن انکا نا طیبا. اچھا سرسور نے پھر کیا کہا تھا کہ میں کیا لایا ہوں؟ لقد احترت، کیا لایا تھا وہ؟ زبیب، ریزنز، کشمش لایا ہوں میں. اچھا یہ تو سرسور ہو گیا. دوبارہ پھر کیا ہو گیا؟ لبوا کہاں گئی ہیں؟ لبوا نے دیکھا تھا نا آسمان کی طرف. کیسی آسمان تھی؟ برتقالیہ. الحمدللہ. چلیں یہ سارے اینیملز ہو گئے. اچھا یہ یہاں پر میں لسٹ بھی دیکھ لیں. شیر کا بچہ، لائن، کاپ، شبل، ہم یہ کر چکے ہیں سارا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار، بلکہ آپ لوگ پڑھیے اب. اور جیسے یہ میری پینسل آگے جاتی ہے، آپ کو لائن نظر آتی ہے، جلدی جلدی اس طرح سے پڑھنا شروع کریں.
وزا، یہ جو وزا ہے نا، راج ہنس، اردو میں اس کو راج ہنس بھی کہتے ہیں. گوز. اچھا گوز مسنگ ہو گیا بیچ میں کہانی میں. چلیں، اگر اب آپ چاہیں تو ان الفاظ پر مبنی آپ اپنی کہانی بھی لکھ سکتے ہیں. ان سارے جانوروں کی تصویریں بنا لیں، باکسز بنائیں، ان کی تصویریں بنا لیں، یا پھر ان کی کہانی لکھ لیں ایک. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زبانوں کو اچھے طریقے سے سیکھنے والا بنائے، صرف اس لیے کہ ہم بہترین کتاب کو پڑھ سکیں، ہم اچھی اچھی کتابوں کو پڑھ سکیں، تاکہ ہم بہت اچھے انسان بنیں، بہترین انسانوں کی طرح کی شخصیت ہو ہماری. اور سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی. اور پھر مجھے اور آپ کو جو زبان ملی ہے وہ کون سی ہے؟ اردو. وہ بھی ضروری ہے بہت، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر انگریزی میں بھی، کیونکہ بہت ساری اچھی کتابیں ہوتی ہیں اور ہمیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی ہے یا کسی اور ملک میں بھی رہتے ہیں، کیونکہ اکثر ملکوں میں، زیادہ تر ملکوں میں اب جو ایک زبان بولی جاتی ہے وہ انگریزی ہے. اس لیے ہم دوسروں سے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں انگریزی سیکھنے ایک اچھی وجہ ہے. کتابوں کو پڑھنے کے لیے انگریزی سیکھنا بھی ایک اچھی وجہ ہے. الحمدللہ.